بتا دیا، اس روایت میں یہ سمجھا دیا ماں کی خدمت انسان کو کہاں لے جاتی ہے، ماں باپ کا ادب کہاں لے جاتا ہے۔ ایک صحابی دعا کروا رہا ہے، صحابی دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے، پھر صرف صحابی نہیں، اتنے بڑے درجے کا صحابی ہے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی فرما رہے ہیں کہ ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا، ان سے اپنے لیے دعا کرواتے رہنا۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا ایک دن بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ رات کو میں نے خواب دیکھا، اگر کہو تو اپنا خواب سناؤں۔ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر کہو تو خواب سناؤں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھو، خواب سنانا اور سننا میرے آقا کو بڑا پسند تھا۔ اکثر صحابہ سے سنتے تھے، بلکہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتائے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، اور آپ جو دیکھتے تھے وہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو حضرت امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ رات میں نے ایک خواب دیکھا، کہو تو سناؤ۔ عرض کرنے لگی حضور بالکل سنائیے، آپ نے کیا دیکھا خواب میں؟ فرمانے لگے میں نے رات کو خواب دیکھا، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کی گلیوں میں چل رہا ہوں، چلتے 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 میں نے قرآن کی آواز سنی، تلاوت کی مجھے آواز آنے لگی، میں حیران ہوا جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تلاوت کرنے والا کون ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کون ہے جو اللہ کا قرآن جنت میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ مجھے بتانے والوں نے بتایا آقا یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ان کی آواز ہے جو جنت میں سنائی دے رہی ہے، جنت کے محلات میں گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان تو زندہ ہے، وہ تو مدینہ کے اندر ہے، میں تو اسے وہاں چھوڑ کر آیا، وہ جنت میں کیسے آیا، اس کی آواز کیسے آئی؟ بتانے والوں نے بتایا، آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا اے عائشہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اپنے والد کی اتنی خدمت کی ہے، ماں باپ کو اتنا راضی کیا ہے، اتنی ان سے دعائیں لے لی ہے۔ فرمایا اے عائشہ میرا صحابی تلاوت زمین پہ کرتا ہے، آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حارثہ بن نعمان فرمایا وہ تلاوت زمین پر کرتا ہے، آواز کہاں جاتی ہے؟ جنت میں جاتی ہے، آواز اس کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پھر آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت ہے ہی ایسی چیز، ماں کی خدمت ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعائیں انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ اگلا پہلو، اللہ نہ کرے ماں باپ کی بددعا بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی، ماں باپ کا غصہ، ماں باپ کی نافرمانی وہ بھی انسان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس پر ایک حکایت جو آقا مدنی نے خود